بات کرتے ہیں اسلام پہ اور بات کرتے ہیں نبی کائنات کے غزوات پہ. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ بات دیکھیں اب آ گئی ہے کہ 1000 کے لگ بھگ لوگ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اپنے اور بیگانے یہ کل اتنے کام آئے ہیں, اور کتنی بڑی سلطنت, کتنا بڑا پیغام, اور اتنا بڑا پیغام, اتنا بڑا کام ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی کامیاب ترین شخصیت نظر آتی ہے تو وہ نبی کائنات کا نام لیتا ہے. عیسائی ہے, دوبارہ ریوائز ہوتی ہے کتاب, کہتا مجھے بڑے سارے لوگوں نے لکھا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیچھے کر دیا. تو میں نے دوبارہ غور کیا ہے تو پھر مجھے انصاف اور عدل کا تقاضا یہ نظر آیا کہ نام یہی اوپر رہنا چاہیے. تو یہ لوگ جنہوں نے ایٹم بم دے مارے ہیں, جنگ عظیم اول دوم میں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, آج کی تاریخ میں بھی جب اقوام متحدہ موجود ہے قتل ہو رہے ہیں, ہسپتالوں پہ بمباریاں ہیں, اسکولوں پہ بمباریاں ہیں, بچوں پہ بمباریاں ہیں. فلوٹیلا آج پھر چلا ہے کہ چلے ان بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں, وہ کوئی بارود دینے جا رہے ہیں, کوئی اسلحہ دینے جا رہے ہیں, وہ تو ان کو لقمہ دینے جا رہے ہیں, کو بچوں کو بیچاروں کو جو پسلیاں رہ گئی ہیں. تو لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اسلام پر یہ الزام لگا دیا جائے اور خود یہ بچ جائیں. دنیا آپ دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, تو کون کیا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے نبی ان صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے باوجود, اس جہاد کے باوجود نبی رحمت ہیں, نبی امن ہیں, پیغمبر امن ہیں. اسلام نے جو سنہری اصول لوگوں کو دیے ہیں اس میں صداقت ہے, اس میں رحم دلی ہے, اس میں محبت ہے, عدل و انصاف ہے, مساوات ہے, لوگوں کی برابری ہے, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہے, حقوق کی ادائیگی ہے, انسانی حقوق جو ہے ان کی پاسداری ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کو خود بخود دیکھ کے, حالات کو دیکھ کے, واقعات کو دیکھ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کے لوگ مسلمان. ابھی آپ نے اشارہ کیا فتح مکہ کا, اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو فتح مکہ سے زیادہ کون سا موقع تھا جہاں تلوار استعمال کی جا سکتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً تلوار کا استعمال نہیں کیا, عام معافی کا اعلان کر دی. اور اس وقت مکے کی آبادی تقریباً 2000 افراد پر مشتمل تھی فتح مکہ کے موقع پر. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے عام معافی کے اعلان سے متاثر ہو کر لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے لیے کوئی گرفت پکڑ نہیں ہے بھائی, کوئی مواخذہ نہیں ہے, جاؤ انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ نے کسی کو یہ بھی نہیں, زبانی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, بلکہ فرمایا انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو بھائی, جو مرضی کرو. آپ کے اس اخلاق کریمانہ اور عام معافی کے اعلان سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. بالکل صحیح. قطعاً آپ نے تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر امن تھے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امن کی جو ہے نا راہیں دنیا کو بتائی ہیں کہ امن کیسے قائم ہوتا ہے. اور امن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں ایسی ہیں کہ سنہری حروف سے لکھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اور اس کو صرف اہل اسلام یا مسلمان جو رائٹرز ہیں انہوں نے نہیں, بلکہ غیر مسلم جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن کی تعلیمات تھی. تو جنگ کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنما اصول امت کے سامنے رکھے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلوں کو یا غزوات کے لیے, سرایا کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو ان کو تلقین ساتھ کیا کرتے کہ وہاں پہ بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے, عورتوں کا خیال رکھنا ہے, بچوں کو قتل نہیں کرنا, جانوروں کو قتل نہیں کرنا, اسی طرح جو درخت ہیں پھلدار ان کو نہیں کاٹنا, آگ نہیں لگانی, فصلوں کو خراب نہیں کرنا, اور اسی طرح جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی مسمار نہیں کرنا. اور غیر مسلموں کی مخالفوں کی عبادت گاہیں, یعنی ان کا بھی دشمن ہیں ان کی بھی, اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں, راہب بالخصوص آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے, ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں جو لڑنے کے لیے آئے اس کے ساتھ لڑا جائے گا. یعنی اسلام نے ہمیشہ دفاعی اعتبار سے جو ہے نا ڈیفنس کے لیے جہاد کیا ہے, ڈیفنس کے لیے اسلام کی تعلیمات یہ رہی ہیں. لیکن اسلام نے کبھی چند ایک مواقع, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, اسلام نے پہل کیا کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا تو اسلام نے ان کے اوپر, مسلمانوں نے, اہل اسلام نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اس سے پہلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی واضح مثال نہیں ملتی کہ دشمن بے خبر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا, کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق, جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا استاد محترم نے کہ وہ تیر چلائے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پکڑائے,
وہ سب سے پہلے بہترین تیر انداز مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہوئے. تو یہ ان کے اندر صلاحیت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کیا اور انہوں نے اس پہ پورا جو ہے فٹ آئے. اسی طرح حضرت اسامہ کی بات ہوگی. تو اسی طرح نوجوان جو ہیں ان کو تعلیم, سب سے پہلے تعلیم, جو موجودہ دور کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کی, اس کو بھی دفاع کے لیے استعمال کریں. جیسے آئی ٹی کا شعبہ ہے, آج کل جنگیں جو ہیں وہ تیر تلوار سے نہیں ہیں, تو جدید جو علوم ہیں یہ بھی سیکھنے چاہیے نوجوانوں کو, اور قوم کے لیے, ریاست کے لیے سیکھنے چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سیکھیں, ہم آئی ٹی کے شعبے کو سیکھیں اور اس کو ہم جو ہے وہ استعمال کریں دفاع کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری قوم جو ہے, نوجوان جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں قومی دفاع کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے حصول کے لیے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.